الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ القمر، اقتربت قریب آ گئی، الساعۃ قیامت، وانشق اور پھٹ گیا، القمر چاند۔ اس سورہ کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند۔ لوگ کہیں گے کہ چاند کو پھٹے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے تو قیامت قریب کیسے ہو گئی؟ علماء کہتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا اس کے مقابلے میں جو وقت باقی ہے وہ قریب ہے، اور یہ معلوم ہے کل آت قریب، جو آنے والی چیز ہے وہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین یدی الساعہ، میری بعثت ہوئی ہے قیامت کے قریب۔ تو جو دنیا بنانے کے بعد سے مدت گزر چکی ہے وہ بہت لمبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے بعد کا وقت تھوڑا ہے اور قیامت قریب ہے۔ وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض کفار مکہ مینا میں موجود تھے، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھائیے اپنی نبوت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی اور اوپر نظر کی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک حرا پہاڑ کے اوپر ایک ٹکڑا اور ایک نیچے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حرا پہاڑ دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں تھا۔ تو ان لوگوں سے کہا کہ لو دیکھ لو، چاند 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو ان لوگوں نے کہا وہ جادو کر دیا انہوں نے، ہماری نگاہوں پر جادو کر دیا یا فضا اور آسمان میں جادو کر دیا، جس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خیر جادو کیا ہوگا ہماری نگاہوں پر، تو مینا میں ہم لوگ موجود ہیں، جادو ہم پر کیا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں پھٹا ہوا ہے اور 2 ٹکڑے ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو لوگ مکہ میں موجود ہیں یا دوسری جگہوں پر ہیں وہ لوگ تو دیکھیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا کہ ان کو بھی 2 ٹکڑے نظر آیا یا نہیں آیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ رات کا وقت تھا اور چاند ظاہر تھا تو سارے لوگ اب رات کو جاگتے نہیں اور چاند کو دیکھتے نہیں، تو اکثریت تو لا علم تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سب معجزات پیش آنے والے ہیں، اس لیے ان کی نظر نہیں گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو جاگ رہے تھے یا باہر تھے اور انہوں نے نظر ڈالی تو چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا۔ تو جب ان لوگوں نے مجمع میں پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے بھی کسی نے چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا ہے، تصدیق کی کہ ہاں ہم جاگ رہے تھے اور باہر تھے اور ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ تصدیق ان لوگوں نے بھی کی
ثبوت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو نہیں کیا، لیکن جس کو نہ ماننا ہو وہ نہیں مانتا، چاہے آپ لاکھ دلیلیں دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، ورنہ یہ قدرت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی اور نہ کسی ملک مقرب کو اور نہ کسی دوسرے نبی مرسل کو۔ یہ ساری قدرت اللہ رب العالمین کی ہے، اور معجزے اللہ ظاہر کرتا ہے، بندے نہیں۔ جتنے بھی معجزے اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندوں کی تکریم کے لیے انہیں دکھا دیتا ہے، انبیاء کی تائید میں دکھا دیتا ہے، لیکن انبیاء کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہوتے کہ وہ جب چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، جب چاہیں پہاڑوں کو چلا دیں، جب چاہیں ہواؤں کو بہا دیں۔ یہ انبیاء کی قدرت نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو جتنے معجزات بھی ظاہر ہوئے وہ سب اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی یا معجزہ، یعرضوا تو وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، وَيَقُولُوا اور کہیں سحر مستمر، یہ جادو ہے پہلے سے چلتا ہوا، جاری، مستمر جو جاری ہو، ایک زمانے سے چلا آ رہا، یعنی ھذا سحر مستمر، وہ کہیں یہ جادو ہے چلتا ہوا یا پرانا یا ایک زمانے سے چلتا آیا، جاری کے معنی میں۔ استمرار ہم لوگ بولتے ہیں نا، جاری، کنٹینیو، اسی سے مستمر ہے۔ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی، اَهْوَاءَهُمْ اپنے خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر کام مقرر ہے یا ٹھہرا ہوا ہے، مقرر ہے یعنی اس کا وقت مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لیکن نہیں ماننا تھا، نہیں مانے اور کہنے لگے یہ جادو ہے۔ پہلے سے انبیاء اور اس طرح کا دعویٰ کرنے والے دکھاتے آئے ہیں اور جادو کرتے آئے ہیں، انہوں نے بھی وہی کر دیا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ دراصل ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ انبیاء اور رسول کی بات نہیں مانتے۔ مانتے ہیں وہ لوگ سچائی کے طلبگار ہوں اور حق کی تلاش میں ہوں، وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جنہیں حق کی تلاش نہ ہو اور جو سچائی نہ چاہتے ہوں ان پر باتیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنی خواہش پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے یا ٹھہرا ہوا ہے، یعنی جو معاملات بھی سامنے آتے ہیں اور پیش آتے ہیں تو اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز سامنے آئے اور اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہو، تو نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی تعلیمات کو یا قرآن کو یا دین اسلام کو لاتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہو کر رہے گا۔ اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو اسی دنیا میں اللہ ظاہر کر دے گا، اور اگر اس کی مشیت نہیں ہوگی تو آخرت میں تو یقینی طور سے وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نتیجہ اور معاملہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ نتیجہ کب ظاہر کرے گا، بندوں کو اس کا علم نہیں۔ جب وہ ظاہر کرتا ہے یا بتاتا ہے تب بندوں کو معلوم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور البتہ تحقیق آئیں ان کے پاس من الانباء خبریں
ما فیہ مزدجر، وہ جس میں عبرت و تنبیہ ہے۔ کون سی خبریں؟ قوموں کی ہلاکت کی خبریں، انبیاء اور رسول کو جھٹلانے کی خبریں۔ تو بہت سی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ان کی باتیں آئیں سامنے اور ان کی خبروں کا بیان آیا ہے بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے بیانات، ان کی خبریں ان کے سامنے آ گئی ہیں، اور ان میں ان کے لیے تنبیہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ چاہیں تو وہ نصیحت حاصل کر لیں اور تنبہ اختیار کر لیں، چوکنا ہو جائیں، بیدار ہو جائیں۔ یہ خبریں اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ حکمت ہے یا دانائی کی باتیں ہیں، بالغۃ مکمل، یعنی پوری کی پوری دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی یہ آیات اور باتیں ہیں۔ فما تغنی النذر، تو نہیں فائدہ دیتی ڈرانے کی باتیں، یا نہیں فائدہ دیتے ڈراوے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خبریں بتا دی، معجزات دکھا دیے قوموں کی ہلاکت کا، اور آیات ایسی نازل کی جو حکمت سے کہ عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ایک عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک عالم اور شیخ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کوئی اس سے مستغنی نہیں۔ جو پڑھتا ہے، جو غور کرتا ہے، جو تفسیرات پڑھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اور پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کی معلومات ناقص ہے۔ تو کہا کہ یہ حکمت و دانائی کی جو مکمل حکمت سے بھری ہوئی ہیں اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن جو فائدہ نہ اٹھانا چاہیں تو ڈراوا انہیں فائدہ نہیں دیتا۔ فتول عنہم، لہذا آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ ان کو بتا دیا کریں، اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف بلایا کریں، لیکن اس کے بعد اگر وہ منہ پھیر لیں یا بات نہیں سنتے تو آپ بھی ان سے اعراض کریں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور یاد کریں اس دن کو جب بلائے گا ایک بلانے والا، الی شیء، ایک چیز کی طرف، نکر، جو ناپسندیدہ و ناگوار ہوگی یا ہولناک ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کا دن، بندوں کی اللہ کے سامنے حاضری، سب لوگوں کا حساب و کتاب لیا جانا اور اس کے لیے سب کا کھڑے ہونا، یہ ایسی چیز ہوگی جو سب کے لیے مشکل اور تکلیف دہ ہوگی، اور بالخصوص کفار و مشرکین کے لیے انتہائی ہولناک ہوگی، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب پیش آنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہولناکی ان کے لیے اور زیادہ شدت کا باعث بن جائے گی۔ خشعن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، یخرجون من الاجداث، وہ نکل رہے ہوں گے قبروں سے، کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈی دل ہیں بکھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ چونکہ یہ مجرم ہیں اور ان کے سامنے ایسا معاملہ آ گیا، ایک تو ہولناکی کا اور قیامت کی سختی کا، اور دوسرے انہیں یہ بھی سامنے ظاہر ہو گیا کہ ان کا حساب و کتاب ہونے والا ہے اور جنت و جہنم بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ سہمے ہوئے ہوں گے، نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، وہ خوف و دہشت کے عالم میں ہوں گے، سوچیں کہ ہم کیا کریں۔ تو وہ قبروں سے نکل کر ادھر ادھر پھیل جائیں گے، جیسے ٹڈی
نکلتی ہیں تو پوری فضا میں پھیل جاتی ہیں اور ٹٹی ہی ٹٹی نظر آتی ہے. ویسے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کدھر جائیں. مہطعین الی الداعی، وہ دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. کسی پکارنے والے کی پکار سنیں گے اس طرف دوڑیں گے. یقول الکافر ھذا یوم عسر، کہے گا کافر کہ یہ دن ہے بڑا سخت. وہ دن تو سب کے لیے سخت ہوگا لیکن کفار و مشرکین کے لیے انتہائی سخت ہوگا، کیونکہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے. تو جو جس قدر برا ہوگا وہ دن اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، اور جو جس قدر نیک ہوگا اسی قدر اس کے لیے وہ دن ہلکا کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی جس دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ لوگوں کی دینداری، تقوی، پرہیزگاری اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوگا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے. وازدجر، اور انہیں جھڑک دیا گیا، ڈانٹ دیا گیا. یعنی نوح علیہ السلام نے صرف دعوت ہی نہیں دی تھی بلکہ باقاعدہ کھڑے ہوئے ان کے سامنے اور کہا تم لوگ باطل پر ہو، اس سے باز آؤ، اللہ کے دین قبول کرو. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ سولی پر چڑھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ دھمکیاں وہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور جو وہ باتیں انہوں نے بتائی اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، بلکہ ان کو ڈانٹا پھٹکارا اور کہا کہ خبردار آج کے بعد یہ باتیں مت کرنا. مگر نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں دعوت دین دیتے رہے، ان سے نہیں ڈرے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اتنی لمبی مدت گزارنے کے بعد بھی، دعوت کا کام 950 سال تک کرنے کے بعد بھی وہ لوگ جب بات نہیں مانے پھر دعا کی انہوں نے اپنے رب سے، انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہوں، کمزور ہوں، درمادہ ہوں، فانتصر، تو بدلہ لے لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے، بماء، پانی کے ساتھ، منہمر، زوردار، موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے، اور ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے دہانے کھل گئے ہوں اور پانی موسلا دھار برس رہا. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے جاری کر دیے زمین سے چشمے، فالتقى الماء، تو مل گیا پانی، یعنی آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا یہ سارا پانی مل گیا. علی امر قد قدر، ایک حکم پر جو مقدر کیا گیا تھا. اس کا 2 معنی ہے. ایک حکم تو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ پانی اتنی اونچائی تک جائے گا، جب تک اتنی اونچائی تک پانی نہیں پہنچے گا پانی نیچے سے بھی چشموں کی شکل میں نکلتا رہے گا اور آسمان سے بھی برستا رہے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک حکم پر جو مقدر کر دیا گیا تھا، یعنی عذاب کا حکم، کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم جاری
اور مقدر کر دیا تھا کہ ان کے لیے آئے گا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو، بارش کو جاری کر دیا آسمان سے، اور زمین سے بھی چشمے نکال دیے۔ تو کہتے ہیں 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی، مسلسل، لگاتار، اور زمین سے بھی پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ بہت سے پہاڑ ڈوب گئے۔ کچھ پہاڑ باقی رہے، لیکن نیچی پہاڑیاں یا اکثریت ڈوب گئی، اور پانی کے اوپر نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کیا ان کو تختوں والی اور میخوں والی پر، یعنی تختوں اور میخوں سے بنی ہوئی کشتی پر ہم نے ان کو سوار کیا۔ نوح علیہ السلام بنا رہے تھے تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہاں تو کوئی سمندر اور ندی نہیں ہے، پھر یہ کشتی کہاں چلے گی، ریت پر یا ہوا میں؟ مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے وہ کشتی اللہ کے حکم سے بنائی تھی، تو جب یہ طوفان آیا، بارش ہوئی اور پانی اوپر اٹھتا چلا گیا، تو وہ لوگ کشتی میں اللہ کے حکم سے بیٹھ گئے اور کشتی اوپر ہوتی رہی۔ خود اس میں بیٹھنے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ اب یہ پانی کب تک اوپر رہے گا اور کب ختم ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کشتی کو چلا کے کدھر جائیں، تو اللہ کے حکم پر اسے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ کشتی جاتی تھی جدھر اللہ کا حکم ہوتا تھا، اور 40 دن تک وہ پانی ویسے ہی جاری رہا۔ 40 دن کے بعد دھیرے دھیرے وہ پانی، اللہ نے زمین کے دہانے کھول دیا اور پانی زمین کے اندر دھیرے دھیرے جذب ہو گیا۔ 1 ماہ تک یہ پانی جاری رہا اندر جاتا ہوا، اور اس کے بعد وہ لوگ اترنے کے لائق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا۔ جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہر گئی، وہ تو نیچے نہیں آئی، البتہ لوگ پھر اس سے نکلے اور نیچے آئے۔ اللہ پاک نے کہا تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جزاءً، یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے کان کفر، جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کا۔ ان لوگوں نے انکار کیا تھا، ڈانٹا پھٹکارا تھا، ظلم و زیادتی کی تھی، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ بدلہ ہے کہ جو تم نے زیادتی کی تھی تو اس کا بدلہ اور عذاب اسی دنیا میں تم نے دیکھ لیا۔ اس میں ذکر ہے اللہ کے لیے آنکھوں کا، تو ہم اللہ کے لیے 2 آنکھیں مانتے ہیں، جیسے حدیث میں لکھا ہوا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ کی صفات پر ویسے ہی ایمان رکھنا چاہیے جیسے اللہ پاک بتا دیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیں، اس کی کیفیت وغیرہ ہم نہیں جانتے، تو بغیر تمثیل اور تکییف کے اور بغیر تحریف کے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑ دیا اسے آیتن، نشانی بنا کر، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا تاکہ وہ عبرت اور نشانی بنی رہے ایک مدت اور لمبے زمانے تک، وہ اسی پہاڑ پر نشان عبرت بنی رہی تاکہ جو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں اور نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ نے کہا فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ سارے عذاب اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تو اسی لیے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر 1 ماہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن جب حد سے تجاوز کر جاتی ہیں قومیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے
دوسرے لوگ ڈر جائیں اور عبرت حاصل کریں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی اس میں ترغیب ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا. یہ کوئی منطق اور فلسفہ کی کتاب نہیں ہے کہ پڑھتے جاؤ اور کہ کیا بات کہنا چاہتے. یہ واقعات ہیں، اس میں زندگی گزارنے کا نظام اور سلیقہ ہے اس میں. اس لیے اللہ نے واضح انداز میں بار بار اسے بتا دیا اور سمجھا دیا ہے، مختلف پیرائے اور مختلف انداز میں، تاکہ لوگ سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں، عوام بھی سمجھیں اور علماء اور مشائخ بھی سمجھیں. سب کو سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ نے آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. تو اگر کہو گے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. یعنی قوم عاد نے بھی جھٹلایا، جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ نے کہا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحن ہوا، یخ ٹھنڈی بالکل، صرصرن تیز رفتار، تیز و تند، شائیں شائیں کرتی ہوئی، فی یوم نحس مستمر، دائمی نحوست کے دن میں. اللہ نے کہا کہ ہم نے وہ ہوا بھیجی، وہ تیز و تند تھی، اور ایسے دن میں جو نحوست کا دن تھا، مستمر، اور یہ مسلسل چلتی رہی تھی. اس کی وجہ سے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بعض دن نحوست والے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا. اور دوسری آیات میں یہ ذکر ہے فی ایام نحسات، نحوست والے دنوں میں. تفسیر میں لکھا ہے کہ شوال کے آخری بدھ میں سے یہ ہوا چلنی شروع ہوئی اور دوسرے بدھ تک جاری رہی. 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن. تو اگر دن نحوست والے مانے جائیں تو اس میں تو پورا ہفتہ آ جاتا ہے. تب کیا کرو گے؟ یہ تو صرف بدھ کا معاملہ نہیں، ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک وہ چلتی رہی. اور اللہ نے کہا فی ایام نحسات، یہ نحوست والے دنوں میں چلتی رہی. تو اگر اس سے نحوست والے دن بناؤ گے تو ایسی صورت میں پورے سال نحوست والے بنانے پڑیں گے، اور اس کا کوئی قائل نہیں. اس لیے یہ دلیل درست نہیں. دراصل کوئی بھی دن نحوست والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی شدت پکڑ اور عذاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے وہ منحوس ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ سعادت والا ہوتا ہے. اب قوم نوح کے لیے وہ دن نحوست والا تھا، لیکن ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے وہ سعادت اور خوشبختی والا تھا، کیونکہ ان کو ان ظالموں سے نجات مل گئی، تو وہ ان کے لیے سعادت والا تھا. یوم عاشورہ قوم فرعون کے لیے نحوست والا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے تو سعادت والا تھا. تو جن کے لیے تکلیف اور عذاب کا دن ہو وہ دن ان کے لیے نحوست والا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. اور اصل میں کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کوئی دن کسی
نحوست منحوس والا دن بنا دیتا ہے ان کے لیے عذاب اور تکلیف بھیج کر کے. یہ معنی ہے. ورنہ کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا کہ فلاں مہینہ نحوست والا ہے، فلاں دن نحوست والا ہے، اس دن شادی مت کرو، اس دن تجارت مت کرو، اس دن فلاں کام مت کرو. یہ سب کہنا فضول اور بیکار ہے، کیونکہ کوئی دن نحوست والا اللہ نے نہیں بنایا. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، کانہم گویا کہ وہ اعجاز کھجور کے تنے ہیں، اعجاز نخل کھجور کے تنے ہیں، منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے. یہ ہوا جو چل رہی تھی وہ اتنی تیز و تند تھی کہ وہ گھروں میں بیٹھے اور قلعوں میں محفوظ لوگوں کے اندر گھس کر داخل ہو کر ان کو پکڑ لیتی اور انہیں نکال باہر کرتی اور اٹھا پٹکتی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کا سر ان کے جسم سے جدا ہو جاتا تھا. اور ان سب کو وہ اسی طرح ماری اور پٹکتی رہی 7 رات اور 8 دن تک، یہاں تک کہ سب کے سب مرے پڑے تھے اور ان کے سر جسم سے الگ جدا پڑے تھے. ایسا لگتا تھا کہ لمبے لمبے کھجور کے درخت ہوں اور جڑوں سے اکھڑ گئے ہوں اور گرے پڑے. اس طرح وہ سب کے سب مرے پڑے ہوئے تھے. اسی کا اللہ نے ذکر کیا تو کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. یہ کہہ کر کے اللہ پاک لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ نصیحت حاصل کرو، اللہ کی طرف آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کی آیات پر یقین کرو، سچائی کو تسلیم کرو، آخرت پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو سجدہ ریز بنا لو یا سجدے میں گر پڑو. کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو یا ڈراوے کی باتوں کو. تو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، فقالوا تو انہوں نے کہا کیا انسان کی منا اپنے میں سے واحدا ایک تنہا کی، نتبعه ہم پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعور، بے شک ہم تب تو البتہ ہوں گے گمراہی میں اور دیوانگی میں. وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کی پیروی کریں، یہ تو بڑی دیوانگی اور گمراہی کی بات ہوگی. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے باپ دادا جو طور طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سارے آبا و اجداد اور پورے قبیلے اور خاندان سے ہٹ کر کے گفتگو کر رہا ہو اور ہم اس کی بات صحیح مان لیں اور سارے لوگوں کی بات غلط ہو جائے. تو یہ سوچ کر وہ لوگ اپنے خاندان اور قبیلوں سے نہیں ہٹتے تھے اور انبیاء اور رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تمہاری بات مان لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور یہ تو دیوانگی اور پاگل پن ہے کہ پوری قوم کی بات نہ مانی جائے اور ایک ایسے شخص کی مانی جائے جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے اور ہمیں اس کا یقین نہیں. تو اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے ہمیشہ ہر چیز کا ایک انجام رکھا ہے. تو تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ انبیاء اور رسول بہت سے گزرے لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ انبیاء کو کامیابی ہوئی، ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچایا اور ظالم قوموں کو نافرمانوں کو تباہ و برباد کیا. تو کیا یہ چیزیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لے آئے جو اللہ کی زمین پر جیتے اور بستے ہیں اور کسی وجہ سے اللہ کے دین سے دور ہیں. اللہ توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ.